بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین اطلاعات، کچھ اہم ترین خبریں۔ اس وقت بہت ہی گرما گرمی ہے اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے میچ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، اور مختلف کارڈز جو ہیں، ہر جماعت، ہر سٹیک ہولڈر، ہر فریق جو اس کے پاس کارڈ ہے وہ کارڈ اب آہستہ آہستہ شو کر رہا ہے، اور کچھ کارڈ ابھی تک سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئیں گے۔ کچھ کارڈ انہوں نے شو کر دیے ہیں۔ گیم بڑی مزے کی ہے، پالیٹکس ہے، ظاہر ہے کہ کون اب کس کو گرا پائے گا، یہ ہے اصل فن، کیونکہ اس وقت گرگے بارہ دیدہ والی سچویشن ہے۔ ہر سٹیک ہولڈر، ہر فریق، ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے کر رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، تانے بانے بن رہا ہے، چیس بورڈ سجا رہا ہے، اور کیا کہنا چاہیے، محلاتی سازشیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اور کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ بالکل ایسی جب بھی موقع ملے گا، اگر دیکھے گا کہ میرے سامنے والا جب میرے لیے خطرہ بن چکا ہے، میرے رائٹ والا خطرہ بن چکا ہے، میرے لیفٹ والا خطرہ بن چکا ہے، تو وہ سیاسی طور پہ ذبح کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا۔ اس طریقے سے اس وقت گیم چل رہی ہے۔ سائفر مراسلہ، خفیہ مراسلہ بہت ہی اہم ترین، کبھی کہا جاتا ہے وہ چوری ہو گیا، کبھی کہا جاتا ہے چوری نہیں ہوا، اور ماسٹر کاپی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماسٹر کاپی اس کی موجود ہے، اور ماسٹر کاپی ہے فارن آفس میں۔ وزارت خارجہ، دفتر خارجہ اس مراسلے کا کسٹوڈین ہے، اور اس مراسلے کا نہیں، ہر طرح کا، کیونکہ یہ ایک اہم قومی دستاویز ہے، اہم ڈاکومنٹ ہے، اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس پہ ہماری وزارت خارجہ کی ریکمنڈیشن پہ، قومی سلامتی کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ، جس میں ہماری اعلیٰ ترین سول اور سیاسی، سول اور فوجی قیادت موجود تھی، ہماری انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہان موجود تھے، مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، ان کی موجودگی میں امریکہ کے ساتھ احتجاج کیا گیا، احتجاجی مراسلہ دیا گیا، واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد میں۔ یہ اتنا اہم ڈاکومنٹ ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں بہت سارے کردار چھپے ہوئے ہیں، اور اس کرداروں کا ذکر ہے، تو اس لیے وہ ڈاکومنٹ کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ اس ڈاکومنٹ کی کسٹوڈین ریاست پاکستان ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف، وہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، اور وہ باتیں سب کی سنتے رہے اور کرتے بھی رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو بہرحال انہوں نے جانے سے پہلے ایسی وہ بچھا کے گئے ہیں، جن کو عرف عام میں بارودی سرنگیں کہتے ہیں، وہ بچھا کے گئے ہیں پولیٹیکلی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے سیاسی طور پہ، اور ان کو ہٹایا جا رہا ہے راستے سے، اور راستے سے ہٹانے کے لیے بہت بڑے محنت کی جا رہی ہے، تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ جناب ایک مجھ سے کہا جاتا ہے کہ این آر او دے دوں، تو میں کیسے این آر او دے دوں، میں تو این آر او نہیں دوں گا۔ وہ اس وقت سے لے کے آج تک اپنے بات پہ قائم ہے، اور انہوں نے این آر او نہیں دیا۔ اور جو این آر او لینے والے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے جب این آر او لینا ہے تو آپ نے تھوڑی دینا ہے، ہم این آر او وہاں سے لیں گے جہاں سے ہمیں ملے گا۔ اور یہ کیا کہنا چاہیے، یہی بحث، یہی نیریٹو، یہی پرسپشن، وہ کہتے ہیں کہ کہتے رہے تھے تم بھی کچھ، سنتے رہے تھے ہم بھی کچھ، بات تو نہ تمام تھی کیسے تمام ہو گئی۔ تو بات تمام ہوئی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنے لگیں۔ تو وہی خفیہ مراسلہ وہ موجود ہے، اور مختلف جگہوں پہ موجود ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ چوری ہو گیا ہے، حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ اب وہ جو خفیہ مراسلہ ہے وہ کسی کے لیے بھی خطرناک نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نہ تو مسلم لیگ نواز کا ذکر ہے، نہ ہی نواز شریف کا ذکر ہے، نہ ہی شہباز شریف کا ذکر ہے، نہ ہی زرداری صاحب کا ذکر ہے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس میں ذکر ہے عمران خان کا، اور کچھ اور ذکر ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو ذکر ایسے ہے کہ ان کو ہٹانا ہے، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو کیونکہ اس کے بینیفیشل جو تھے، بینیفیشل وہ تھے جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، انڈائریکٹ ان کا ذکر ہے، ڈائریکٹلی ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اس میں اگر تو
یہ چیز کیونکہ پہلے اسی لیے اس کو دبانے کی بار بار کوشش کی گئی تھی، اور OIC کی کانفرنس تک تو وہ رک گیا، لیکن جیسے ہی OIC کانفرنس ختم ہوئی 23 مارچ 24 مارچ جیسے ہی گزر گیا تو اس کے بعد وہ چیز منظر عام پہ آ گئی۔ تو اب اس پہ ایک اعلیٰ ترین آڈیو لیکس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو اس پہ ابھی تک اس پہ نہیں آئے، لیکن آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں اس پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب آڈیو لیکس میں جو بھاری بھرکم ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی اپنی، یعنی کہ وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم ہاؤس، ان کے ٹیلی فون لائنز، یہ سارے، اس میں وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے سربراہ ہیں، وزیر قانون ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں، مواصلات کے وزیر ہیں، IT کے وزیر ہیں، IT ٹیلی کمیونیکیشن، یعنی ہر جماعت کی اس میں نمائندگی دی گئی ہے اس کمیٹی میں، ہر جماعت سے ایک وزیر لے لیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں DDISI یا پھر ان کا نمائندہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہوں گے جی DGIB ہوں گے، IB کے سربراہ ہوں گے، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ ان میں شامل ہوں گے، وہ PTA کے بھی ہوں گے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے، FIA کے بھی ہوں گے، ISI کے بھی ہوں گے، اور NTISB کے بھی ہوں گے، تو یہ سارے ممبرز ہوں گے، اور وہ تحقیقات کریں گے۔ اب یہ جو تحقیقات ہوں گی یہ ذرا تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں آگے سے آگے پھیلتی جائیں گی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ وہ کارڈ کے طور پہ اب استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فکر نہ کریں، ہم اس پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو فکس کر دیں گے، لیکن عمران خان صاحب اس میں فکس نہیں ہونے، اور یہ جب چیزیں نکلیں گی یہ ہاتھ سے نکلتی جائیں گی چیزیں ساری کی ساری، کیونکہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر انویسٹیگیشن میں تو جب نوٹس ایشو ہوں گے فریق مخالفین کو، اور وہ جب شروع ہوگا سلسلہ تو پھر بات چل نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، بظاہر یہ اب دیکھتے ہیں کہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، وہ، اور ان میں خاص طور پہ ایک جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اونٹ جو ہے اب وہ نیچے آیا ہے، ہمارے نیچے آیا ہے، تو اب ہم اس سے پہلے وہ ہے نا عمران خان صاحب کا بھی اس سے کھیلیں گے، تو عمران خان صاحب نے تو ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانا تھا، وہ بنا لیا، اور اسے اب اس وقت حکمراں اتحاد اس خفیہ مراسلے سے کھیلے گا، اور وہ کھیلے گا بظاہر وہ یہ سوچ کرے گا کہ جناب یہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس میں ہم کلین چٹ دے دیں گے، کیونکہ مریم بی بی کی پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے آج پہلی دفعہ یہ تسلیم کر لیا کہ وہ مراسلہ ہے، اور وہ مراسلہ بھی ہے، اور وہ مراسلہ موجود بھی ہے، اور وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھائی خان صاحب کافی انہوں نے لتاڑا، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے اب جو دوسرے ملک ہیں وہ اب ہمیں کیسے مراسلہ لکھیں گے، کیسے سائفر بھیجیں گے، اور کس طریقے سے، تو وہ کوئی مل ہی نہیں رہا۔ اچھا یہ الفاظ مجھے ابھی یاد آتے ہیں کہ یہ جو مریم بی بی کے الفاظ ہیں، ایگزیکٹ میں نے یہ الفاظ ایک اور جگہ بھی سنے ہوئے ہیں، ایک اور جگہ بھی بڑی ذمہ دار جگہ سے، ان کے بھی الفاظ بھی یہی تھے، اور وہ الفاظ میں نے سنے ہیں اپریل میں، تو اب آپ اندازہ کریں کہ اپریل سے لے کے آج ہو گیا ہے اکتوبر، 6 مہینے، تو 6 مہینے پہلے کے الفاظ وہی الفاظ آج مریم بی بی نے بھی بولے، ایگزیکٹ وہی بولے کہ جناب کوئی ملک اب کیسے ہمیں انگیج کرے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے سائفر بھیجے گا، تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ بہت زیادہ جی ہمارے سفارتی حلقوں میں ہم بڑے ہی وہ ہو گئے ہیں، تو بہرحال تو یہ جو معاملہ ہے یہ اب آگے تھوڑا سا بکھرے گا، اب اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے، تحقیقات ہوں گی، یہ بارگیننگ چپ بن گیا ہے جو ہمارا خفیہ مراسلہ ہے، کیونکہ اس میں فورجری ہو نہیں سکتی، اگلی بات یہ ہے اگر کوئی فورجری نہیں ہو سکتی، کیبنٹ میٹنگ کے منٹس تبدیل نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں سب کے سب موجود تھے، سول سائڈ، ملٹری سائڈ
दोनों मौजूद थे। उसके फिर मिनट्स तैयार हुए, मिनट्स फिर नोटिफाई हुए। तो जब वो मिनट्स नोटिफाई हो गए और वो बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी लिया, क्योंकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है जो मिनट्स हैं। उसके बाद जो दूसरी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, जिसमें फिर शहबाज शरीफ साहब वाली सिविल साइड तब्दील हो जाती है, मिलिट्री साइड वही रहती है, तो उसमें भी पिछले मिनट्स को अडॉप्ट कर लिया गया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना। इसका मतलब है कि उस कैबिनेट मीटिंग में भी वो मौजूद थे मिनट्स पिछले जो हैं, क्योंकि जिसको उनको अडॉप्ट भी किया गया, उनको उसी तसलसल में फिर दूसरी कमेटी के मिनट्स तैयार किए गए और प्रेस रिलीज जारी की गई। तो ये चीज़ हो रही है। अब इसमें बज़ाहिर तो ये है जी, इमरान खान साहब को फंसाया जा रहा है, लेकिन ये बज़ाहिर है, इमरान खान साहब नहीं बल्कि ये कुछ और होने जा रहा है। और ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं, ये अंडर प्रेशर रखने के लिए, ये स्ट्रेस देने के लिए हो सकता है, और इसको दिखा दिखा के बहुत सारे काम भी निकलवाए जा सकते हैं। ये है बुनियादी तौर पे चीज़। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि जिस पे आप एहसान करें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से हमेशा महफूज रहें, क्योंकि जिस पे आप एहसान करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही पहुंचाता है। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। उसकी वजह यह है कि कीमत तो अदा करनी पड़ती है। आप जब कोई रास्ता लेते हैं, जब आप अपना हक पे चलने की और सच का साथ देने के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका फिर कीमत तो अदा करनी पड़ी, मुश्किलात भी झेलनी पड़ती हैं। तो मुश्किलात इंशाल्लाह हम झेल रहे हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला सब देख रहा है, क्योंकि मेरा तो अकीदा है, मुसम्मम मेरा अकीदा है कि जनाब हाकमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। हाकमियत अल्लाह ताला की है, सोवरेंटी सिर्फ अल्लाह ताला की है। हम उनके एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और किसी से अच्छा किरदार अल्लाह ताला ने किसी को सौंप दिया है, और किसी की बदनसीबी है कि उससे किरदार दिया गया लेकिन उसने बुरा अदा किया। तो हम पाकिस्तान के भी साथ हैं, और दिलो जान से साथ हैं पाकिस्तान के साथ, और अफवाज पाकिस्तान के भी साथ हैं, दिलो जान के साथ हैं। तो इस तरह की जो ओछी हरकतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस तरह से जो कुछ किया जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा, हम सबको जो भी इस जिद्दोजहद में अमल कर रहे हैं। उसमें आशिक शरीफ साहब हैं, उसमें इमरान रियाज हैं, उसमें सिद्दीक जान है, उसमें आरफ हमीद भट्टी साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, डॉक्टर मोईद साहब हैं, याज़ अमीर साहब हैं, सलमान इकबाल साहब हैं, हमाद यूसुफ हैं, ARY है, पूरे का पूरा बोल TV है, जो जो इस जद्दोजहद में शरीक है, और जो जो इस वक्त अपने दिल की बात करने की और हक और सच की बात करने की कोशिश कर रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र जारी सारी रहेगा। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक और एहसान किया है मुझ पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।